کیا آپ جانتے ہیں جس نے خود کو خدا کہلوایا، جس نے سمندر کو حکم دیا، جس کے سامنے پوری مصر کی سلطنت سجدہ ریز تھی، اس فرعون کے دل میں بھی ایک دن ڈر پیدا ہوا، اور یہ ڈر پیدا کرنے والا کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، بلکہ خود شیطان تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو صدیوں سے علماء کی زبانی مجلسوں میں اور کتابوں کے اوراق میں محفوظ ہیں، ایک ایسا مکالمہ جو انسانی غرور کی سب سے بڑی حقیقت کھول دیتا ہے۔ اگر آپ نے یہ واقعہ پہلی بار سنا تو یقین کریں یہ آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑے گا، اور آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کہانی کا اصل سبق سب سے آخری جملے میں چھپا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ کہانی ہر اس شخص تک پہنچنی چاہیے جو دنیا میں کسی نہ کسی خدائی غرور میں مبتلا ہے۔ چلیے وقت کے پردے چیرتے ہوئے ہزاروں سال پیچھے مصر کے اس شاہی محل میں چلتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصر کی زمین پر ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کا نام سنتے ہی دلوں میں خوف اور نفرت دونوں جاگ اٹھتے ہیں۔ فرعون یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی رعایا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ سوچئے ذرا، ایک انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جو کھاتا ہے، سوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، جسے پیاس لگتی ہے، جو ایک دن مر جائے گا، وہ انسان اپنی ہی قوم کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ نہریں اس کے حکم پر بہتی تھی، فوجیں اس کے اشارے پر چلتی تھی، محل کے ستون سونے سے مزین تھے، اور رعایا اس قدر خوفزدہ تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مگر طاقت، دولت اور غرور کے اس پہاڑ کے پیچھے ایک راز چھپا تھا، ایک ایسا راز جو خود فرعون کے دل میں دفن تھا اور جسے صرف ایک ہی ہستی جانتی تھی، شیطان۔ روایت کے مطابق ایک دن شیطان فرعون کے پاس آیا، یہ کسی سپاہی کی صورت میں، نہ کسی وزیر کے روپ میں، بلکہ ایک ایسی صورت میں جہاں دونوں کے درمیان صرف الفاظ کا میدان تھا۔ شیطان نے پوچھا، اے فرعون، تجھے کس نے خدا بنایا ہے؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے، مگر یہ اس دور کے سب سے بڑے مغرور انسان سے پوچھا جا رہا تھا، ایک ایسا سوال جو فرعون سے پہلے کبھی کسی نے پوچھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ شیطان نے مزید کہا، اور تیرے اندر ایسا کون سا عمل ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے؟ ذرا غور کرے اس سوال پر۔ شیطان جو خود تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، آج ایک اور متکبر سے پوچھ رہا ہے کہ تیری خدائی کی بنیاد کیا ہے۔ یہ گویا آئینہ خود آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ فرعون جو ہر سوال کا جواب اپنی تلوار اور اپنی طاقت سے دیتا تھا، اس بار الفاظ میں الجھ گیا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر جواب دیا، میرے پاس ایک ایسا راز ہے جو میرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس کی رعایا میں کوئی بھی اس جیسا اقتدار، اس جیسی دولت اور اس جیسا حکم نہیں رکھتا۔ اس کے خیال میں یہی طاقت اور یہی بے پناہ اختیار اس کی خدائی کی دلیل تھی۔ مگر شیطان جو خود ہزاروں سال سے انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں کو ٹٹولنے کا ماہر تھا، یہ جواب سن کر خاموش نہ رہا۔ شیطان نے فرعون کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے فرعون کے دعوے کی بنیاد ہلا دی، اگر تو واقعی خدا ہے تو مجھے بتا، کیا تیرے اندر وہ چیز ہے جو تیرے پاس نہیں؟ یہ جملہ سنتے ہی محفل میں خاموشی چھا گئی۔ فرعون کچھ سمجھ نہ پایا۔ شیطان نے وضاحت کی، تو پیاسا ہوتا ہے تو تجھے پانی چاہیے، پانی تیرے پاس نہیں تو اسے ڈھونڈتا ہے، تو بھوکا ہوتا ہے تو تجھے کھانا چاہیے، کھانا خود تیری ذات میں نہیں، تو اسے باہر سے حاصل کرتا ہے، جب تو بیمار پڑتا ہے تو شفا مانگتا ہے، شفا تیرے اختیار میں نہیں، تو خود کبھی سویا کبھی جاگا، کبھی کمزور ہوا کبھی خوفزدہ ہوا، کیا کبھی کسی خدا کو کسی چیز کی حاجت ہوئی؟ یہ سن کر فرعون کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ یہ سوال ایسا تھا جس کا کوئی جواب اس کے پاس نہ تھا۔ طاقت، دولت، لشکر، محل، یہ سب کچھ عارضی تھا، ادھار تھا، باہر سے آیا تھا۔ خود فرعون کی اپنی ذات میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو اسے واقعی بے نیاز ثابت کرتی، اور خدا کی سب سے بڑی صفت یہی ہے، بے نیازی۔ نہ اسے کچھ چاہیے، نہ اسے کسی کی حاجت ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، جبکہ فرعون خود ہر سانس کے لیے، ہر لمحے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا محتاج تھا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اس رات فرعون اپنے محل کی چھت پر اکیلا کھڑا تھا، نیچے مصر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ سوچئے، دن بھر جس شخص کے سامنے ہزاروں سر جھکتے ہوں، جس کے ایک اشارے پر لشکر متحرک ہو، وہ رات کی تنہائی میں خود اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جائے، کیا میں واقعی خدا ہوں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ دن کی چکا چوند اور تخت کا نشہ اتر جاتا ہے، اور رہ جاتا ہے صرف ایک عاجز، کمزور اور
محتاج انسان۔ مگر افسوس فرعون نے اس لمحے کو اپنی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس نے اپنے اندر کی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے مزید ظلم، مزید تکبر اور مزید سختی کا راستہ چنا، کیونکہ جب انسان اپنی حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ اکثر اس حقیقت کو دبانے کے لیے اور زیادہ غرور کا سہارا لیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف فرعون کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو دنیا میں تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا اختیار، تھوڑی سی دولت پا کر خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے۔ آج کے دور میں فرعون کی طرح کوئی کھلے عام میں خدا ہوں نہیں کہتا، مگر کتنے ہی لوگ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی زبان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی کے جواب دہ نہیں، کہ ان کا حکم ہی حرف آخر ہے، کہ انہیں کسی قانون، کسی اصول، کسی اخلاق کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ خاموش فرعونیت ہے جو آج بھی دلوں میں پرورش پاتی ہے، کبھی عہدے کی صورت میں، کبھی دولت کی صورت میں، کبھی شہرت کی صورت میں۔ مگر شیطان کا وہ سوال آج بھی زندہ ہے، کیا تیرے اندر وہ چیز ہے جو تیرے پاس نہیں؟ ذرا سوچئے، کیا آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ کیا آپ کو کبھی نیند کی ضرورت نہیں پڑی؟ کیا آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی بے نیازی، حقیقی خدائی صرف اس ذات کے لیے ہے جو نہ سوتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ کسی چیز کی محتاج ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شیطان نے یہ سوال فرعون کی بھلائی کے لیے پوچھا تھا؟ نہیں، روایت بتاتی ہے کہ شیطان کا مقصد اصلاح نہیں تھا، بلکہ وہ فرعون کے تکبر کو مزید بھڑکانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فرعون اپنی کمزوری کا احساس ہونے کے باوجود اسے چھپانے کے لیے مزید ظلم اور سرکشی کی راہ اختیار کرے، اور یہی شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ انسان کے سامنے سچائی رکھ کر بھی اسے غلط راستے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ سچ کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان اس سے غلط نتیجہ اخذ کرے۔ فرعون کے سامنے حقیقت آشکار ہوئی، مگر اس نے توبہ کا راستہ نہ چنا۔ اگر وہ چاہتا تو اسی رات اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، مگر اس نے اپنی انا کو ترجیح دی، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے اسے تاریخ کے سب سے بڑے سرکش کی حیثیت سے امر کر دیا۔ یہ کہانی محض ایک روایتی قصہ نہیں، بلکہ اس کی جڑیں قرآن کریم کی ان آیات سے جڑی ہیں جہاں فرعون کے تکبر اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دعوے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، اور اسی کے نتیجے میں اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عبرتناک سزا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے سامنے آئے اور اسے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور عین اس لمحے جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا تھا، فرعون چیخ اٹھا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر یہ ایمان اس وقت قبول نہیں ہوا، کیونکہ موت کے وقت کا ایمان کسی کام نہیں آتا۔ زندگی بھر جو شخص اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا وہ آخری سانسوں میں گڑ گڑایا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہی اصل سبق ہے دوستو، توبہ کا وقت زندگی میں ہے، موت کے دروازے پر نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا سبق، انسان کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی دولت مند، کتنا ہی بارسو کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج رہتا ہے۔ حقیقی بے نیازی صرف اللہ کی صفت ہے۔ دوسرا سبق، غرور اور تکبر انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ سچائی دیکھ کر بھی اسے قبول نہیں کر پاتا۔ تیسرا سبق، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ سوچ کو بھی ہتھیار بنا کر انسان کو گمراہی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس لیے ہر بات کو، ہر خیال کو، اپنے دل میں آنے والے ہر وسوسے کو اللہ کی روشنی میں پرکھنا ضروری ہے۔ چوتھا سبق، توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے، اور جو شخص وقت پر اپنی اصلاح کر لے وہ فلاح پا جاتا ہے، مگر جو شخص موت کے آخری لمحے تک انتظار کرتا ہے وہ فرعون کی طرح پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ دوستو، فرعون کی یہ کہانی ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا فرعون چھپا ہوتا ہے، کبھی غصے کی صورت میں، کبھی انا کی صورت میں، کبھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کی صورت میں۔ آج اسی لمحے اپنے دل میں جھانکیے، کیا آپ کے اندر بھی کوئی ایسی سوچ ہے جو آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا آپ بھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ خود کتنے محتاج، کتنے کمزور اور کتنے فانی ہیں؟ اگر ہاں تو یہی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور اس بے نیاز ذات کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں ہر نعمت عطا کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی مزید سبق آموز
آموز کہانیاں پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس کا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔